الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ تجارت اور روزی میں برکت کے لیے ایک بہترین نسخہ عرض خدمت ہے۔ ایک مرتبہ دونوں عالم کے تاجدار مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور وہ اپنی تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے تنگ دستی دور کرنے کے لیے روزی میں برکت کے لیے یہ نسخہ تجویز فرمایا کہ جب کبھی گھر کے اندر داخل ہوا کرو تو سلام کر لیا کرو۔ اب یہ کہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو سلام کرنا ہے۔ گھر میں جب داخل ہوا کرو تو سلام کر لیا کرو اور اس کے بعد اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام کیا کرو اور پھر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابی چلے گئے اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس نسخے پر انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ تو تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال میں بہت برکت دے دی۔ اس قدر اس کو برکت ہوئی کہ ان کے مال سے اڑوس پڑوس والوں کو بھی فائدہ پہنچنے لگا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو گھر میں جب بھی داخل ہوں تو پہلے تو کہیں السلام علیکم، اچھا گھر والے ہوں یا نہ۔ تو اس طرح کہنے سے اللہ کی رحمت بھی اترتی ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سلامتی کی دعا ہے۔ تو پہلے گھر والوں کو سلام، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں سلام۔ اور یوں بھی جب کبھی خالی گھر میں داخل ہوں تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب بھی خالی گھر میں داخل ہوں تو وہاں سرکار کو سلام کر دیا کریں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح مطلب سلام کر دیا کریں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، صدیوں پرانے بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خالی گھر میں اس لیے جب داخل ہو تو سلام کرو کہ ہر مومن کے گھر میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تشریف رکھی ہے۔ تو سرکار کو سلام عرض کرنا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہ کاف جو ہے نا، کاف علیکہ، یہ خطاب کا صیغہ ہے۔ اس کا ترجمہ بالکل لفظی ترجمہ یہی ہے، سلام ہو یا نبی آپ پر۔ کاف خطاب کا ہے، سلام ہو جیسے السلام علیکم، سلام ہو تم پر، تو یہ خطاب کا ہے، پکارنے کا ہے۔ تو اس طرح السلام علیکہ ایھا النبی یعنی سلام ہو تم پر اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب بھی گھر میں داخل ہو پہلے گھر والوں کو سلام کرو، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کرو اور پھر قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لو، بسم اللہ شریف کو پڑھنی ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ کی روزی میں بہت برکت ہے۔ ایک اور بھی نسخہ ہے روزی و برکت کا آسان ترین، فجر کی نماز کے بعد جب دعا کر لیتے ہیں، دعا کرنے کے بعد یعنی فاتحہ پڑھنے کے بعد صرف 10 بار یا باسطو پڑھ لیں، یا باسطو 10 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر دیں اور منہ پر پھیر لیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی روزی و برکت ہوگی اور آپ کی محتاجی تنگ دستی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج آپ کی خدمت میں کسب حلال سے متعلق کچھ عرض کرنا ہے، اور بدقسمتی سے فی زمانہ کسب حلال اگر نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے۔ اس دور میں کسب حلال، رزق حلال کما کر لے آنا یہ واقعی یعنی کہ بہت ہی مشکل کام بن چکا۔ عام طور پر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی، وہ تو اپنی ایک ہی رت لگاتے ہیں کہ ہم کسی کا چھینتے تھوڑی ہیں، ہم کسی کو دھوکہ تھوڑی دیتے ہیں، ہم کسی کا دل تھوڑی دکھاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تجارت میں جھوٹ کثرت سے بولیں گے، بھاؤ میں ہیرا پھیری کریں گے۔ ہیرا پھیری کے معنی یعنی بھاؤ بتائیں گے
کہ صاحب یہ 15 روپے کا ہے اور بس ایمانداری کی بات ہے 14.25 روپے کا گھر میں آیا 1.25 روپیہ کما رہا, ٹھیک ہے چلیے 8 آنے اور کم کر دیتا ہوں 14.5 روپے. اچھا 14 ہی دو 4 آنا, اب اس سے نہیں بولنا. لیکن گاہک بھی اب سیانے ہو گئے, وہ سیدھا 9 روپے کا مانگے گا. اور وہ پھر کیونکہ وہ گاہک کو بیپاری اس طرح چکما دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ آپ کے لیے 14 روپے, آپ کے لیے 13 روپے, قسم کھائی تھی 14.25 کا آیا. اور آخر کار وہ بارگیننگ آپ کریں گے تو 11 روپے تک بھی وہ اپنے 14.25 خرید کی چیز تھما دے گا. تو یہ ہوا چھوٹ, اگر 14.25 کی خرید نہیں ہے تو. اور ایسا ہمدرد بیپاری ہوگا کون جو 100 کے 60 نہیں بلکہ 40 کر کے گھر لے جائے. خرید بھاؤ سے کم بیچے تو کوئی نہیں ہوتا, الا کوئی سخت مجبوری ہو. تو عام طور پر بیپاری بھائی جو ہے بلا ضرورت جھوٹ بہت بولتے ہیں. البتہ نفع میں کوئی قید نہیں ہے, اس کی کوئی مقدار نہیں, کوئی حد نہیں. جیسے کہ جو زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں اور زیادہ ایماندار بنتے ہیں, کیونکہ تجارت کے اصول ہی جس کو معلوم نہیں وہ دیانتداری کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا, اس کو پتہ ہی نہیں تجارت ہوتی کیا ہے. اور جو تجارت کرتا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ یہ اصول سیکھے. فرض طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض. اب جس پر نماز فرض ہوئی تو اس کے لیے یہ بھی فرض ہوا کہ نماز کیسے درست ہوتی ہے, نماز کیسے فاسد ہوتی ہے, یہ ضروریات نماز کی وہ سیکھے. جس پر روزہ فرض ہوا تو روزے کی تمام ضروریات وہ سیکھے, جو اس کے ضروری مطلب کہ لوازمات ہیں وہ سیکھے. زکوٰۃ فرض ہو گئی, ہر ایک پر نہیں ہوتی, جس پر فرض ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کس طرح مطلب ادا ہو جاتی ہے, کس کو دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے, یہ ساری ضروری باتیں وہ سیکھے. یہ فرض ہے. حج فرض ہو گیا تو اب حج کرنے جانا ہے تو حج کے لیے بھی یہ فرض ہے, یہ فرض کا فرض ہے کہ اس کے بھی ضروری باتیں جو بھی ہے مناسک ہیں وہ سیکھے. اسی طرح تجارت کر رہا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ یہ تمام ضروری شرائط قواعد ضوابط جو اسلام نے سکھائے بتائے ان کو سیکھنا فرض. تو عام طور پر کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ تجارت کے اصول کیا ہے عام طور پر, تو پھر وہ چاہے جب بھی دیانتداری نہیں کر سکتا وہ جھوٹ بولتا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ احیاء العلوم میں بھی ہے, کیمیا سعادت میں بھی ہے. اس بزرگ نے خط لکھا, خط لکھنے کے بعد اس کو خشک کرنے کے لیے مٹی چھڑکنے کی ضرورت پیش آئی. لیکن اب تو ایسے ایسے کیمیکل نکلے تو یہ جلدی اب تو سوکھ جاتی ہے, کیمیکل ہوتے ہیں سوکھ جاتی ہے. لیکن پہلے جو سیاہی ہوتی تھی وہ جلدی نہیں سوکھتی تھی, تو لکھنے کے بعد اس پر مٹی ڈالتے تھے اور اس کو اس طرح سکھانا پڑتا تھا. تو اس بزرگ نے کچھ لکھا, خطوط لکھا, اور سکھانے کے لیے مٹی کی ضرورت پڑی. پڑوسی کی دیوار کچھ کچی تھی کہ اس میں تو مٹی لے لی جائے کچھ کھرچ کر اور ڈال دی جائے. پھر خیال آیا کہ پڑوسی کے دیوار کی مٹی لے لوں گا اس کی اجازت کے بغیر تو یہ تو جرم ہے. پھر فوراً دوسرا دن میں خیال آیا کہ تھوڑی سی مٹی میں کیا چلتا ہے, تو اس بزرگ نے یہ سوچا کہ یار چلتا ہے, تھوڑی سی مٹی میں کیا ہے, کھرچ لی مٹی ڈال دی. پھر جب رات کو سوئے تو خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہاں تھوڑی سی مٹی ڈالنے میں کیا ہے, یہ تو کل قیامت میں تم کو پتا چلے گا. تو بزرگ کو تنبیہ ہوئی فوراً, تو یہ اللہ والوں کو فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے. تو ہمارے یہاں تو بڑے بڑے ہاتھی نکل جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. ہم لوگ تو اتنے بڑے بڑے گھپلے کر لیتے ہیں اور گڑبڑ کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ خرید و فروخت کے اصول میں کرو نا کہ اس طرح مطلب جو مانگتے ہیں نا اس طرح نہیں. اچھا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب غریبوں سے مال لو, غریبوں سے, تو ان کو اچھا دام دے دیا کرو, مہنگا خرید دیا کرو, تو اس سے ان کا دل راضی ہوگا اور آپ کا جو زائد گیا وہ گویا صدقہ ہو گیا. غریبوں سے مہنگا خریدنا ثواب ہے, اور اگر مالداروں سے مہنگا خریدیں تو اس میں کوئی ثواب نہیں. امام غزالی فرماتے ہیں اس میں کوئی ثواب نہیں, کہ نہ یہ صدقہ ہے نہ یہ شکریہ ہے, کوئی فائدہ نہیں اس کو, مالدار کو تو دو ہی مت دیتا. چنانچہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما, امام حسن حسین رضی اللہ عنہما, ان دونوں شہزادوں کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی سے کوئی چیز خریدتے تو خوب اس سے مطلب بھاؤ تال کرتے ہیں, اور دام کم کراتے, خوب کس کے لیتے ہیں, خوب کم کراتے دام اور سستا خریدتے. ذہن میں آیا کہ یار یہ کیا کرتے ہیں, یعنی کہ عام طور پہ جو زیادہ کستا ہے اس کو ہم لوگ کو پیاری ہے, بڑا مطلب مکھی چوس ہے, یہ کسی طرح پھنستا ہی نہیں. تو ذہن میں آیا کہ یہ کیا مطلب, اتنا مطلب بھاؤ تال میں کیوں مطلب کھیچم تانی کرتے ہیں. تو عرض کیا کہ علی جان, آپ حضرات کے تو گھر سے سخاوت جاری ہوئی ہے, آپ تو ہزاروں درہم و دینار آپ کے قدموں میں جب آتے ہیں تو آپ تو یوں لٹا دیتے ہیں. آخر یہ وجہ کیا ہے کہ آپ اس قدر مطلب اس معاملے میں سختی کرتے ہیں؟ تو آپ جواب دیتے اس طرح کہ وہ جو ہم دیتے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں ہی دیتے ہیں, لیکن یہاں مطلب ہم جو کھیچم تانی کرتے ہیں اس میں مطلب یہ کہ ہم اس لیے نہیں چھوڑ دیں کہ اس میں کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہے,
इन मालदारों के बाद हम पैसे क्यों ज्यादा दें, बचाकर गरीबों को क्यों ना दें। तो ये बहरहाल है कि दाम कम कराना ये हसनन करीमैन की सुन्नत। बहरहाल ये कि कस्बे हलाल, रिस्क हलाल कमाना ये जरूरी भी है, इसका बहुत सवाब भी है, लेकिन ये कि रिस्क हलाल हो तब। तो मेरे प्यारे साईं भाइयों, जबकि रोजी हलाल हो जब इसका बड़ा सवाब, इतना सवाब है, इतना सवाब है, इतना सवाब है। अल्लाह इहया उल-उलूम में मैंने पढ़ा कि एक बुजुर्ग फरमाते कि जब कोई बंदा हलाल की रोजी का खाना खाता है, जैसे ही वो पहला लुकमा खाता है पहले के गुनाह माफ हो जाते हैं, पहला लुकमा खाते, मगर रोजी हो हलाल। और आजकल ये बड़ा मुश्किल है, आजकल तो माल आना चाहिए चाहे कहीं से भी आ जाए। और ये मेरे आका की पेशिंग गोई पहले से, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि इंसान ये परवाह नहीं करेगा कि पैसा कहां से आता है, हलाल से आता है आया हराम से आता है, कोई परवाह नहीं करेगा। और ये दौर आ गया, बिल्कुल आजकल किसी को परवाह नहीं, टैक्स की चोरी हर एक करता है, रिश्वत हर एक देता है, झूठ हर एक बोलता है, लेकिन हर एक के माने यहाँ उमूम होता है, जनरल बात होती है। नेक लोगों से तो दुनिया खाली है ही नहीं, और नेक लोगों की बरकत से दुनिया का निजाम चल रहा है। मैं उमूम की बात करोगे तो उमूम इनका रोब बहुत होता है, इनको समझाए कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा जो शैतान का जो दाव है ना, सबसे बड़ा कामयाब दाव जो मैंने पाया, मेरी मतलब एक तजर्बे की बात है, सबसे बड़ा कामयाब दाव ये है अना। अना और अना जो है वो हर एक के अंदर घुसी हुई है। देखो हर एक आपको परेशान हाल मिलेगा, मरता होगा, बेरोजगारी में, बीमारियों में सड़ता होगा, लेकिन अना उसको नहीं छोड़, उसको पता नहीं कि मैं ना कर रहा हूं। पता हो तो कोई ना करे, पता नहीं होता। मसलन वो कहेगा कि यार पता नहीं कि मेरा कौन सा गुनाह हो गया है, मेरी कौन सी खता हो गई है कि जो यार मसाइल मेरे हल ही नहीं होते। अभी अना नहीं है तो क्या है, शैतान ने घुसा दिया ना। भाई नमाज कितनी पढ़ते हो, फजर के अलावा तकरीबन 4 तो हो जाती है ना, फजर का छोड़ लो खता है नहीं, 4 तो हो ही जाती है। इसके अलावा चेहरे पर दाढ़ी ये भी नहीं, हराम है अलग, पता ही नहीं होता ना, तो जहन बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह अना जो है वो हर एक के अंदर घुसी होती है, हर एक के अंदर, छोटा हो बड़ा हो। तो मैं मतलब एक अजीब मतलब तजर्बात की बिना पर मैं कह रहा हूँ कि हर एक में घुसी होती। अब मसलन कोई मजहबी आदमी है, मतलब मैं अपने आप को लूँ, किसी को क्यों बोलूँ, सब मुझसे अच्छे में सबसे खराब, और हकीकत भी यही है कि हर एक अपने आप को गुनाहगार ही समझे। मजहबी आदमी तो उसमें अना कैसे नहीं पता। अब मैं आ गया, आपने कोई मजलिस रखी है, कोई महफिल रखी है, और मुझे भी पता चला गया, दावत मिली, मैं हाजिर हो गया। यूं तो बड़ी आजी करूंगा, साहब हाजिर थे, बिल्कुल साहब खादिम। अगर कोई कहे कि मैं आपका खादिम, उसको दे दो, मेरे कान दबा दे, फिर देखे तमाशा उसका खादिम साहब का। हालांकि खादिम का काम ही खिदमत करना, लेकिन हर एक खादिम और गुलाम है, लेकिन जरा आपने वो खिदमत उसको सौंपी तो वो आंखें निकालेगा। तो आपने मुझे दावत दी, तो मैं मजहबी आदमी हूं ना, इसलिए, यानी कि मौलाना का टाइटल लगा होता है ना, मौलाना, मजहबी आदमी, मुकर्रिर, मुबल्लिग, बयान। तो फौरन मेरे ज़हन में ये बात आएगी कि ये गाड़ी भेजेगा या नहीं भेजेगा, बंदा मुझे लेने के लिए आएगा या नहीं आएगा। तो ये मेरी अना हुई नहीं, खुद पसंदी हुई, अपने आप को कुछ समझना हुआ कि मुझे वो बुलाया जिसके पास गाड़ी हो, रक्षा या टैक्सी का खर्चा दे सकता हो, 2 आदमी भेज सकता हो लेने के लिए। मैं और ऐसे ही चले जाओ, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके बरखिलाफ आपको कोई दावत दे कि जरा आ जाना मिलाद शरीफ है, तो आपके जहन में ये बात आएगी ही नहीं कि गाड़ी भेजेगा या क्या, आपके जहन में नहीं आएगा। हाँ ठीक है, आ जाऊंगा यार, आप टहलते हो, निकल के लुढ़कते हो कोई, और मेरे आदमी सोचेगा गाड़ी ये वो। हालांकि सरकार ऐसा नहीं करती, सरकार गरीबों के पास खुद चल कर जाते थे। काश हम मजहबी लोगों को भी ये शऊर पैदा हो जाए कि हम भी खुद चल कर जाए, कोई दावत दे तो वो गाड़ी कहे तो मना कर दे कि नहीं खुद आएंगे, अल्लाह करे तो जज्बा। फिर जब मैं महफिल में पहुंचा, चला गया महफिल में, तो अगर मुझे किसी ने आगे नहीं बिठाया, लिफ्ट ही नहीं कराई, तो जिधर आपको बैठ, आपको जिधर जगह मिलेगी आप बैठ जाएंगे, आपको तो पता ही नहीं है, आप बैठ जाएंगे और आपको तो दिन में कुछ भी नहीं होगा। अगर मुझे आगे नहीं बिठाया तो लाजमी बात है मैं रंजीदा हो जाऊँ, खास भी नहीं जाता, मेरे को आगे भी नहीं बिठाया। तो ये अना है, आप समझ में नहीं आ रही मेरी बात, बिल्कुल यार मेरे नजदीक तो अना है। ये मेरी अपनी सोच बता रही है कि मैं अपने आप को दूसरे से बढ़कर समझता हूँ, जब भी तो ये चाहता हूँ कि मेरा नारा लगना चाहिए, मेरे लिए लोग उठ खड़े हों और मुझे हाथ पकड़ के अदब से आगे बिठाएं, ये मेरी ख्वाहिश। तो यही तो मेरी अना है। बल्कि अगर आप मुझे लिफ्ट नहीं भी देंगे ना, तो मैं चूंकि मैं हूं तो इसलिए मैं यूं फलांगता हुआ, आपको यूं फलांगता हुआ आगे आकर गांव तक केवल धमक से बैठ जाऊंगा। तो मेरी जगह है, मैं आवाम में थोड़ी बैठ सकता हूँ, मेरी शान के खिलाफ है जो मैं आवाम में बैठ जाऊँ, मेरा तो वो जगह। तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँ,
دیکھیں یہاں تو مجھے بولنا ہوتا ہے اس لیے آگے آ جاتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جہاں ضرورت ہو، جہاں پتہ ہو کہ آگے بٹھانا ہی بٹھانا تو وہ چلا جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اسی طرح مطلب ہے کہ جہاں محبت میں یہ باتیں طے ہو جاتی ہوں کہ لوگ بلانے آتے ہی ہیں، لے جاتے ہیں گاڑیوں میں، آگے بٹھاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کے لیے ایسا لوگ کرتے ہی ہیں تو وہ ان کا اپنا پہلے وہ کرتے ہیں ٹھیک. لیکن میری خواہش ہوگی تو میں مجرم ہوں گا، اور میری خواہش میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا، آپ تھوڑی جانتے. تو کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. میں تو ایسے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بھوت ہے نا تو وہ نکل جائے کہ خواہش ہو کہ لوگ میری عزت کریں، میرے ہاتھ کیوں میں میرے لیے کھڑے ہو جائیں، میری واہ واہ کریں، تو وہ اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرے کہ یہ ایسی دیمک ہے جو آپ کے نامہ اعمال کو چاٹ کر برباد کر دے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ باتیں نہیں، اصلاح کرنے کی ہم یہاں کر کوشش کرتے ہیں اپنی انا کا خاتمہ ہو جائے، ہماری نے نکل جائے، ہم بالکل عاجز اور منکسر المزاج ہو جائے، متواضع ہو جائے. اللہ کرے صاحب، اللہ کرے صاحب. اگر یہ باتیں ہم نے پیدا ہو گئی واقعی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت کچھ پالیں گے. لیکن ہماری ترقی میں، یعنی ہماری دینی ترقی میں، روحانی ترقی میں یہ رکاوٹ ہے. ہماری باتوں میں اثر نہیں، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں. وجہ یہ کہ ہم مخلص نہیں، ہمارے اندر یہ ایسی غلاظتیں اور بیماریاں بھری ہوئی ہیں کہ اس کا علاج بھی کوئی نہیں بتا. جس کے پاس علاج کرانے جاؤ وہ بدرجہ اتم ان بیماریوں میں مبتلا ہوتا بیچارہ، تو وہ کیا غریب علاج کرے گا؟ مریض کیا دوسرے کا علاج کرے گا؟ تو ایسے اطباء، ایسے طبیب آج کامیاب ہیں، نایاب نہیں ہیں. اللہ کے بندے بہت مشکل ہے کہ ہماری اس قسم کی باطنی اصلاح کوئی کرے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس طرح بڑے بڑوں کو اگرچہ وہ بظاہر نیک ہوتے، نمازی ہوتے، سب کچھ ہوتے، لیکن یہ باتیں ان کو سمجھانا یہ بہت مشکل، کثرت سے جھوٹ بہت جانے کا اتفاق ہوا، بہت جھوٹ. اور ذہن ایک مطلب نقاد قسم کا ذہن ہوتا ہے، تو فوراً وہ اگلا جھوٹ بولتا ہے یا 19 کرتا ہے کوئی بات یا گول کرتا ہے تو ذہن اس کو پکڑ لے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی بولتا نہ ہو، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگلا ابھی کیا سوچ رکھتا ہو، ہماری ہر حرکت و سکنت کو وہ اپنے ذہن میں نوٹ کرتا ہو، ہمیں کیا پتا. تو آج کل ہم تو نہیں سمجھتے نا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں بڑا مشکل ہے معاملہ. تو اگر جو کسب حلال کوئی کما لے اور حلال کا ایک لقمہ، جب پہلا لقمہ وہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور حلال روزی کمانے میں کوئی پرواہ نہیں. آپ مطلب بہترین دکان پر بیٹھے ہیں، پنکھے چلتے ہوں، ذرا پوزیشن کی آپ کی دکان ہو یا پوزیشن کی آپ کی سروس ہو، یہ کوئی ضروری نہیں. جتنی پوزیشن والی سروسز ہیں یا دکانیں ہیں ان میں کیا ہوتا ہے وہ آپ سب کو پتا نہیں. مزہ تو ہے کہ آدمی محنت مزدوری کر کے کمائے. کہ وہی بزرگ فرماتے ہیں کہ جو حلال روزی کمانے کے لیے ذلیل جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، ذلیل جگہ پر، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہوئے. آپ نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا گردن پہ کندھے پہ ڈالے سارے بیچنے کے لیے. ہے کوئی آج کل کا مذہبی آدمی تک کر کے تو دکھائے، اپنے گھر کا سودا سلفی لا کر کے دکھا دے، یعنی ٹھیلا جا کر لے کر جا رہا ہو. پوزیشن میں فرق آ جائے، ویلیو ڈاؤن ہو جائے. لوگ کیا لوگ مذاق اڑائیں، لیکن اللہ کے ولی کو دیکھیے گٹھڑا، وہ گٹھا بہت بڑا لکڑی میں ڈال دیا. حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ وہ رحم آ گیا. اور کیا آنی کا آپ کے تو بہت سارے مریدین ہیں، متقدین ہیں، اب اپنے کسی اسلامی بھائی سے اگر فرما دیتے تو وہی آپ کی مشکل حل کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ روز روز کی پریشانی نہ ہوتی. تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چپ رہو، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانے علی شان سنا ہے کہ جو حلال روزی کمانے کے لیے ذلیل جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت. تو رزق حلال کمانا یہ بہت بڑی فضیلت، صرف روزی کمانا یہ کوئی فضیلت نہیں، حلال وہ بھی شرط. اور اس دور میں حلال روزی بہت، حلال روزی کمانے والے کو حدیث پاک میں مجاہد فی سبیل اللہ کہا گیا، اللہ کی راہ میں جیسے جہاد کرنے والا، ایسا حلال روزی کمانا. دیکھیں مجاہد تو اس وقت جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، اور جب کوئی سامنے حریف ہوتا ہے تو اپنے کو جوش آ بھی جاتا ہے. اب کاروباری کر رہے ہیں، اب آپ کی دکان ہے، اب اسی اشیاء کی دکان کسی اور نے، کریانے کی دکان ہے، اس نے اگلے نے ایک ہی تھی آپ کی محلے میں، دوسرے نے کریانے کی دکان کھول دی. اب آپ نے آستینیں چڑھا دی، آپ لڑائی نہیں کریں گے، لیکن اب آپ نے آستینیں چڑھائی، جھٹک جھٹک صاف صفائی چمکانا بڑھانا شروع کرو یا کمپٹیشن ہو گیا آپ کی، مطلب کہ حریفائی ہو گئی. تو اس لیے مطلب کمپٹیشن کی وجہ سے آپ
ایک دم جذبہ آ جائے گا اور بہت کچھ جوش جوش میں کر گزریں گے محنت. تو جب مجاہد مقابلے پر جاتا ہے تو اگلے کو دیکھ کر اس کو جوش آ جاتا ہے دشمن کو, اور وہ کھڑی ہوتی ہے تلواروں کی جھنکار, اور پھر وہ جو کچھ ہونا ہوتا ہے. لیکن حلال روزی کمانے کے لیے جاتا ہے وہ مجاہد, یہ نرالا مجاہد, ہر لمحہ شیطان اس پر وار کرتا ہو, تلوار لے کر نہیں, تیر کمان پر چڑھا کر نہیں, وہ ہر طرح سے دل میں مصابیح ڈالتا ہے. ارے جا رہا ہے یار, تھوڑا بلا لے, بس اتنا کہہ دے کہ اس کا رنگ پکا ہے, لے لیں. کیونکہ اس نے دیکھا اور دیکھ کر چھوڑ دیا کہ شاید رنگ کچا ہے, تو آپ نہیں بولے رنگ کچا تھا, تو بلا کر کہہ دے رنگ پکا تو یار گھاس پھنس جائے گا, تگڑا گھاس ہے, 30-40 گز لے لے گا, شاید پوری دیہڑی اسی سے نکلے. آپ نے مقابلہ کیا کہ نہیں, بھوکا رہوں گا لیکن اس کو نہیں بولا. لین دین میں ہر چیز میں آپ کو شیطان جو ہے وہ وساوس ڈالتا رہے گا, اور آپ اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے. آپ مجاہد, اب مجاہد من جاہد نفسہ, حدیث شریف میں مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. آپ جہاد کریں. تو میرے پیارے صحیح بھائیوں, کسب حلال کمانا یہ بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی عبادت. حضرت عیسیٰ روح اللہ اللہ نبی جناب علیہ السلام نے ایک عبادت گزار کر اس کو دیکھا, بڑا عابد و زاہد. اس سے فرمایا کہ تیری گزر اوقات کا کیا طریقہ ہے, کیسے تیرا گزارا ہوتا ہے, کھاتا پیتا کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے, اور وہ اس طرح مطلب میری ہیلپ کر دیتا ہے, مدد کر دیتا ہے, تو میں یوں بے فکر ہوں. تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا بھائی تجھ سے بڑھ کر عبادت گزار ہے. تو تو بھائی پر بوجھ بنا ہوا ہے, بھائی کے ٹکڑے کھا رہا ہے, تیرا بھائی کا عبادت گزار ہے کہ وہ حلال روزی کماتا, محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے. تو گویا تجارت یا حلال روزی یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کونے میں گوشہ نشین ہو کر عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے, مگر ہو روزی حلال, یہ شرط. اور آج کل یہ بہت مشکل. تو بہرحال یہ کہ ہے تو یہ بھی جائز کہ لوگ کسی کی مدد کر دیا کریں, اور وہ مطلب ٹھیک ہے کمائے بھی عبادت کریں, لیکن یہ اچھا نہیں. ہاں امام ہے, مؤذن ہے, تو ان کو جو تنخواہیں ملتی ہے یہ کسب حلال, ان کی بھی روزی حلال, یعنی یہ کما رہے, اس لیے کہ یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. یہ بیچارے 5 وقت اسی مسجد میں آئیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے, اور وقت دیں گے, اپنا بوجھ ہوتا ہے ان کے سر پہ, فکر ہوتی ہے. تو ان کا یہ نہ کہیں کہ یہ نظرانے اوپر چلتے, نہیں, یہ بیچارے تنخواہوں پر گزارا کرتے ہیں, اور ان کی تنخواہیں ویسے بہت تھوڑی ہوتی ہے. تو میں ان لوگوں کی اس لیے مطلب ذرا طرفداری کرتا رہتا ہوں کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں بہت کچھ شیطان بھرتا رہتا ہے کہ یہ نظرانہ دیتے ہیں, یہ ہم چاہے رشوت سے, ٹیکس کی چوری سے, ادھر سے مارتے رہیں, کاٹتے رہیں, اور جیب بھرتے رہیں, اور بیک بیلنس بناتے رہیں, لیکن ان بیچاروں کو اگر ہم تنخواہ بھی دیتے ہیں تو ہم مطلب آنکھیں نکال کر دیتے ہیں کہ یہ 500 روپے دیا, بیٹھے کھا, تو تم اذان دیا کرو نا, تم نماز پڑھا دیا کرو کیا. تو 12 میں کہ اس لیے وہ حلال روزی ہے کہ یہ بیچارے محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں بہترین روزی ہے مسجد کی حقیقت. کوئی دنیا کا جھنجھٹ نہیں, جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں, کسی کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں, ٹیکس کی چوری کرنے کی ضرورت نہیں, گاہک کو پھسلانے کی, باتیں بنانے کی, جھوٹی قسمیں کھانے کی, مبالغہ رہا ہے, کچھ ضرورت نہیں. مہینہ پورا ہوا اور تنخواہ ہاتھ میں آ گئی. اب دکان میں نوکری کرو تو بھی گاہکوں سے بات چیت, لین دین, ادھر لڑا, اس سے جھگڑا, ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں, ادھر دھکے کھا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, جگہ جگہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. سیٹ صاحب کا موڈ آف ہے, ٹیلی فون ٹرنگ سیٹ صاحب نے, لیکن یار کہہ دو گے میں نہیں, ہلو ہاں سیٹ صاحب نہیں, جھوٹ. تو اس طرح مطلب امام اور مؤذن صاحب کو تو کوئی چکر ہی نہیں پڑتا, شرافت سے بالکل پہلی تاریخ آتی ہے تو تنخواہ ہاتھ میں آ جاتی. میں تو سمجھتا ہوں کہ مسجدوں کی یہ روزی جو ہے نا, اس سے بہترین حلال روزی اس دور میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہوگی. بہرحال اس قسم کی روزی بہت کم. مدرسے میں چلو طالب علم پڑھاتا طلبا, دینی مدرسہ, اس میں بھی ہوتا ہے کہ استاد سستی کر جاتا ہوگا, جتنا سبق دینا اتنا نہیں دیتا ہوگا, آگے پیچھے ہو جاتا ہوگا, تو یوں بھی مطلب گڑبڑ ہو جاتی ہے. لیکن اس میں تو گڑبڑ ہی نہیں ہوتی, امام میں بہت کم ہوتی جاتی, امامت میں ہوتی نہیں, بہت کم گڑبڑ. اگر شریعت کے مطابق کرے تو یہ تو شرط صحیح ہے, لگی ہوئی. تو میرے پیارے صحیح بھائیوں, بہرحال یہ کہ بازاروں میں رہ کر, گلیوں میں رہ کر, دکانوں پہ رہ کر ملازمتیں کر کے یہ نہیں کہ ساری روزی حرام ہی حرام. میں تو ایک موازنہ کر رہا تھا کہ یہ نسبتاً زیادہ حلال اور آسان معلوم ہوتی ہے شریعت کے اعتبار سے. دکان پہ رہ کر بھی آدمی حلال روزی کما سکتا ہے, کوشش کرے پوری, مقابلہ کرتا رہے شیطان کا, جھوٹ نہ بولے, سچ بولے. آہستہ آہستہ آپ کی امیج قائم ہو جائے گی, لوگوں کو اعتماد ہو جائے گا کہ بھائی یہ دکاندار یہ سچا ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا.
جو اس کا عیب ہے یہ بتا دیتا ہے, جو خامی ہے یہ مطلب شو کر دیتا ہے. تو اس طرح مطلب آہستہ آہستہ آپ کی دکان چمک سکتی ہے. اور ہم نے دیکھے تھے لوگ کہ جو اس طرح حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں بیچارے, پہلے تو گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے, آہستہ آہستہ جب لوگوں میں اعتماد بحال ہو جاتا ہے تو پھر ان کی دکان چمک جاتی ہے. اللہ برکت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں, آزمائش ہوتی ہے. تو جتنا ہو سکے آپ مہربانی کر کے کوشش کریں اور اس کے حلال کمانے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار کرتے رہیں. یہ کسب حلال جو ہے یہ حسب ضرورت ہر مسلمان پر فرض ہے. سوال کرنے کی اجازت نہیں, بلا کسی حاجت شرعی سوال کرنے کی اجازت نہیں, بلکہ اس کے لیے محنت مزدوری کرنا پڑے گی. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ آپ سے معلوم ہے کہ بہت بڑے اللہ کے نبی ہوئے, اور ان کے صاحبزادے سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, اس تو پوری دنیا پر حکومت تھی, انسانوں پر, جنوں پر, چرندوں پر, پرندوں پر, درندوں پر, سب پر حکومت تھی, ہوا پر, سب. یہ ان کے والد داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ بھیس بدلی کر کے آئے دن اپنا لباس تبدیل کر کے گلیوں اور بازاروں میں نکل جاتے اور لوگوں سے اپنے بارے میں معلومات کرتے کہ داؤد کو تم نے کیسا پایا. اور یہ بزرگان دین کا ایک عجیب ظرف ہوتا ہے. ہم اگر معلومات کریں بھی کسی سے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کے خیالات ہمارے بارے میں اچھے نہیں, یعنی آج کل کا کوئی فرما روا اس طرح وہ معلومات کرنے نکلے بھی, کسی کو بھیجے بھی کہ میرے بارے میں ذرا لوگوں کے تاثرات معلوم کرو, تو جو اچھے تاثرات پیش کرے اس پر تو بادشاہ خوش ہو جائے گا یا صدر جو بھی ہو خوش ہو جائے گا. اور اگر کسی کے تاثرات اچھے نہیں ہوئے کہ یہ وزیر شریر ہے, اس نے کہہ دیا, بس اس کی آپ سمجھدار ہیں کہ اس کے 12 بندے. تو آج کل ظرف نہیں ہے, لیکن اللہ کے نیک بندوں کا ظرف عجیب ہوتا ہے کہ ان کی جب کوئی خامی بیان کرتا ہے تو یہ مطلب رنجیدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے میری خامی بیان کی, اس لیے رنجیدہ ہوتا ہے کہ مجھ میں یہ خامی ہے, اگر ہے تو رنجیدہ ہو, نہیں تو نہیں, کوئی بات نہیں, غلط فہمی ہے, ٹھیک, بڑا وسیع ظرف. تو داؤد علیہ السلام اپنی معلومات کیا کرتے کہ داؤد کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا تاثرات ہیں. ایک بار اسی طرح تاثرات معلوم کر رہے تھے کہ ایک انسانی شکل میں سیدنا جبریل علیہ السلام مل گئے, دعا سلام کی اور پوچھا کہ داؤد کے بارے میں کیا خیال. حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا, اس وقت توجہ شریف نہیں تھی کہ یہ جبریل ہے, پوچھا داؤد کے بارے میں کیا خیال ہے. سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا آدمی ہے داؤد, بہت اچھا آدمی ہے, نیک آدمی ہے, لیکن اس کی ایک بات مجھے کھٹکتی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ داؤد بیت المال سے وظیفہ لیتا ہے, ہاتھ پیر نہیں چلاتا, کما کر نہیں کھاتا. یہ مجھے ذرا اس کی بات عجیب سی لگتی ہے کہ جب سارے لوگ محنت مزدوری کرتے ہوئے داؤد علیہ السلام کیوں محنت مزدوری نہیں کرتے. داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو دل پر چوٹ لگی, بات واقعی معقول تھی. داؤد علیہ السلام نے ذہن میں لیا کہ بات واقعی معقول ہے کہ جب سب محنت مزدوری کرتے ہیں تو مجھے بھی محنت مزدوری کرنی چاہیے, ہاتھ پیر مارنے چاہیے. چنانچہ وہاں سے چلے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, بڑے بے چین ہیں, شرمسار ہیں کہ آج تک میں بیت المال سے وظیفہ لیتا رہا, حالانکہ وہ حلال ہے, ناجائز نہیں. خوب روئے, گھر پہنچے, رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما دے. چنانچہ آپ سب جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو موم ہو جاتا, قرآن شریف میں ذکر ہے. تو اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زرہ بنانا سکھایا کہ لوہے کو پکڑو, لوہا موم ہو جائے گا اور اس سے تم زرہ بناؤ. زرہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ تلوار اور تیر کے وار سے روکنے کا لباس ہوتا تھا لوہے کا. اب آج کل تو بلیٹ پروف لباس آتے ہیں, گولی اثر نہ کرے, یہ آپ نے سنے ہوں گے. تو اسی طرح مطلب یہ بختر پہنتے تھے تو مطلب وار وغیرہ روک سکے. تو آپ نے زرہ بنانی شروع کی اور پھر زرہ بنا کر آپ اسے بیچ کر اپنا گزارا کرتے. ان کے صاحبزادے سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام, یہ تو بہت بڑے بادشاہ, سارے جن آپ کے ماتے ہیں, سارے انسان آپ کے ماتے ہیں, ساری مخلوق چیونٹیوں تک پر آپ کی حکومت, ایسے زبردست فرما روا. لیکن آج کل تو چھوٹی سی کرسی آ جاتی ہے تو مزاج آسمان پر ہوتا ہے, کپڑے پر کوئی سلوٹ نہیں آنے دیتا, بغیر پریس کیے تو وہ لباس پہن نہیں سکتا, بغیر ایئر کنڈیشنڈ گاڑی کے بغیر 2 قدم وہ چل نہیں سکتا. اگر کسی کو کرسی مل جائے, ذرا نمایاں کرسی مل جائے, سمجھدار. لیکن سلیمان علیہ السلام جن کو اتنی بڑی حکومت ملی ہوئی ہے, ان کا کسب دیکھیے, یہ گھاس وغیرہ سے آپ ٹوکریاں بناتے تھے, ٹوکریاں, اور ٹوکریاں فروخت کرتے.
ہے کوئی ایسا بادشاہ اور فرمانروا جو ہمارے شہنشاہوں کی مثال قائم کرتے مقابلہ کرتے نہیں؟ ارے خود میرے آقا نامدار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان یقیناً یہی ہے، اللہ اللہ شے کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ اتنی بڑی حکومت کے مالک ہونے کے باوجود آپ نے بکریاں چرائی، تجارت فرمائی ہے۔ اسی طرح متعدد انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ حضرات انبیاء کسب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام یہ حضرات کھیتی باڑی کرتے تھے، زراعت۔ نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، بڑھئی سمجھتے ہیں کارپینٹر، لکڑیاں چیرنا پھاڑنا، تو جو بڑھئی ہیں ان خوش قسمتی ہے ان کی کہ یہ بڑھئی حضرات جو ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ چلو کل تک پتہ نہیں تھا، آج پتہ چل گیا کہ سنت نوح ادا کر رہے ہیں، لیکن دیانت داری ہر کام میں شرط ہے۔ نوح علیہ السلام کی سنت اسی صورت میں ادا ہوگی کہ آپ 1.5 انچ کی کیل اگر اس کو بتائیں گے تو 1.25 انچ کی مار کے 1.5 انچ کے پیسے ملیں گے۔ آپ اگر لکڑیاں خریدنے جائیں گے تو بیپاری سے ساز باز کر کے بیچ میں کمیشن نہیں کھا جائیں گے، اس کو انجور بھی رکھیں۔ ہاں اگر سنت ادا کرنی ہے تو بالکل دیانت داری کے ساتھ ہاتھ جھٹک کر آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور پھر رزق حلال کماؤ گے تو پھر نوح علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سیدنا ادریس علیہ نبی جناب علیہ السلام سلائی کا کام کرتے تھے، درزیوں آپ کو مبارک ہو، لیکن یقیناً اللہ کا نبی خیانت نہیں کرتا۔ ادریس علیہ السلام آج کل کے درزیوں کی طرح کپڑا نہیں نکال لیتے، الٹے سیدھے فیشن کے کپڑے نہیں سیتے، کچے بٹن نہیں چھوڑ دیتے، صحیح جس کی اجرت لیتے تھے وہی کام کرتے۔ بظاہر ہمیں ایسا معلوم نہیں، ہمیں بس ایسے 2 ٹانکے لگا دیے بٹن تو یہ حرج نہیں ہے، اور پہننے والا بیچارہ آپ پر بھروسہ کیے ہوئے وہ 2 بار اتارا تو اس کا بٹن گیا باہر اور سینہ کھلا، بیچارہ پریشان ہے۔ اب کسی نے کہہ دیا خراب نماز میں تو سینہ کھلا نہیں رکھنا چاہیے، جائز نہیں، تو وہ بیچارہ بغلے جھانک رکھا ہے میرا بٹن ٹوٹ گیا۔ تو دیانت داری کے ساتھ کام کریں، جتنا کپڑا بچ گیا ٹھیک کوئی بات نہیں، اس کو لپیٹ کر دیتے۔ ہاں جس کے پھینک دینے پر عرف ہے، یہ لیریاں جو نکلتی ہیں باریک باریک لیریاں، جس کو عرف ہے کہ پھینک دیتے ہیں، گاہک لے گا نہیں، گاہک کو دو گے تو بولے کیا کچرا دے دیا، تو جس کے پھینکنے پر عرف ہے بے شک آپ اس کو نہ دیں، لیکن بڑا پیس جو بچ جاتا ہے وہ مطلب آپ ضرور دے دیں، اجرت دے کر لیا کریں۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جس کام میں اجرت دلالتاً ثابت ہوتی ہے کہ اگلا لے گا دینے والا دے گا، دونوں کو پتا ہے، تو اس میں مطلب ہے کہ طے ہو جانا یہ لازمی ہے۔ یہ نہیں چلے گا کہ اپنے انصاف سے دے دو، ٹھیک ہے میں مناسب دے دوں گا، ارے اپنے سمجھ لیں گے، تو اس طرح سمجھنا سمجھانا بعض اوقات ایک دوسرے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، آپ نے تماشے دیکھے ہوئے، ہاتھ نہ بھی ڈالے، لیکن شریعت نے اصول بنا دیا کہ جب دلالتاً ثابت ہو اسے کرنا ہی پڑے گا تو کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں پتہ ہے اس نے لکھ کر لگا دیا کرتا شلوار 35 روپے، پتلون 25 روپے، اس طرح مطلب نے لگا دیا ہے، یہ پڑھ لیا آپ نے، پتا چل گیا کہ صاحب ٹھیک ہے، تو اب چیک کرنے کی ضرورت نہیں کہ چیک کیا ہوا لٹک رہا۔ اب وہ اپنی مرضی سے 35 کے آپ سے 25 لے لے، اس کی مرضی ہے۔ تو ادریس علیہ السلام درزی تھے، تو درزیوں کو مبارک کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں، جبکہ ادریس علیہ السلام ہی کی طرح اصول کے پابند ہوں، جھوٹے وعدے نہ کرتے ہوں کہ کل لے لینا، پرسوں لے لینا، ترسوں لے لینا، نرسوں لے لینا، روز اس کو مطلب چکر کٹواتے ہوں جیسے درزیوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ جو سونا نہ چرائے وہ سنار نہیں، کپڑا نہ چرائے وہ درزی نہیں، تو اگر کوئی ایسا درزی ہے تو پھر وہ ادریسی سنت پر نہیں، یہ مطلب ابلیسی سنت پر ہے، کیونکہ چوری کرنا یہ ابلیس کا کام ہے، یہ سکھاتا ہے تو یہ سارے چیلے ہیں اور یہ استاد ہے، میں جو خیانت کرتے ہیں وہ، باقی یہاں تو ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ آتے ہیں، ہم تو ایک ضمن بات کرتے ہیں اور اصولی بات کرتے ہیں کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے حضرت ہود یہ بھی اللہ کے نبی ہوئے، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، یہ دونوں انبیاء جو تھے تاجر تھے، تجارت پیشہ تھے۔ شعیب علیہ السلام اون اور بال، بکروں وغیرہ کے اون اور بال سے گزارا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک بھیڑ بکریاں چرانے کا کام کرتے ہیں، تقریباً ہر نبی نے بھیڑ بکریاں چرائی، تقریباً کچھ نہ کچھ وقت کے لیے، جب ہمارے سرکار نے چرائی تو اس قسم کا کوئی کام کرے اس کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی کہ کوئی گدریا جب بکریاں چراتا ہو، اب ظاہر وہ جنگل میں جائے گا تو وہ مسجد وغیرہ تو ہوتی نہیں، جنگلوں میں مسجد کا، تو کوئی گدریا جبکہ وہ نمازی بھی کسی ٹیلے پر چڑھ کر اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اپنے فرشتوں کے سامنے اس کے بارے میں فخر کرتا ہے، میرا کتنا پیارا، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا،
تو جہاں کہیں ہم لوگ اکیلے بھی ہو جائیں تو اذان دے کر نماز پڑھیں. میری تو عادت ہے کہ جہاں بھی گیا اگر اذان کا وقت گزر گیا یاد آنے والے یہ پانچوں نمازیں ہر وقت اذان کی آواز نہیں آتی، ایسے نماز کے ہوتے ہیں، لیکن حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ اذان بھی ہو اور اقامت بھی. تو اللہ کے ذکر کا ثواب تو کہیں نہیں ہے. تو یہ عادت بنا لیجیے. کہیں اکیلے بھی آپ ہوئے، کہیں مسجد نہیں ہوئی، نماز باجماعت پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملا، تو اپنی اذان اپنی اقامت پڑھ کر اکیلے بھی نماز پڑھنا. میں نہیں کہتا یہ واجب ہے یا فرض ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہے، اس میں حرج بھی کیا، اللہ اللہ ہی تو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں درزی ہوں، سلائی کرتا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر تو نے اس میں راست بازی سے کام کیا تو تو سیدنا ادریس علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوتا. کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معمار ہوں، تعمیرات کا کام کرتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ تو اگر اس میں راست بازی سے کام کرے گا تو سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی. تو تعمیرات کرنا یہ بھی کوئی بری بات نہیں، کوئی پیشہ برا نہیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشہور صحابہ ہیں. یہ دونوں صحابہ قصائی سے گوشت بیچنے کا کام کرتے ہیں. تو حلال روزی میں کوئی عیب نہیں جب تک انہیں سنتوں کو نہ چھوڑے. سنتوں کو چھوڑ دے گا، سنتوں کو پائمال کرے گا، لالچ میں پڑ جائے گا تو پھر گیا. تو تیسرے کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کرتا ہوں. سرکار کی رحمت جوش پر آئی اور فرمایا کہ تو نے اگر اس میں راست بازی سے کام کیا تو تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہے. اس سے بڑھ کر اے بیپاریوں آپ کی کیا خوش نصیبی ہوگی. لیکن دیانتداری سے کام کرنا پڑے گا. مال میں عیب ہے تو بتانا پڑے گا. مال میں عیب ہو اور نہ بتائے یہ حرام ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار ایک غلے کا ڈھیر دیکھا، کوئی فروخت کر رہا تھا، تو اندر اس کے ہاتھ ڈالا، تری تھی، اندر ہاتھ ڈالا تو اس کے تری تھی، بھیگے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش میں بھیگ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دکھا کر تجھے بیچنا ہے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں. تو جو بھی نقل ہے وہ دکھانا پڑے. اب پھلیاں وغیرہ بیچتے ہیں، کچی پھلیاں، پانی کے، بلکہ تازہ پھلیوں کا جب سیزن آتا ہے، تازہ پھلی اس کو ہولا کہتے ہیں. ہولے تو ہوتے ہیں کم، دوسری پھلیاں بھی پانی میں بھگوتے ہیں اور خوب بھگونے کے بعد اس کو مکس کر دیتے ہیں. گیہوں میں، باجرے میں، اس طرح کنک وغیرہ جو بھی یہ چاول ہیں اس میں مٹی وغیرہ مکس کرتے ہیں. مرچ مسالے میں پتہ نہیں کیا کیا مکس کرتے ہیں. یہ کالی مرچ ہوتی ہے، اس میں پپیتے کے بیج سکھا کے مکس کر دیتے ہیں. اسی طرح مرچ جو ہوتی ہے لال مرچ، اس میں لکڑی وغیرہ پیس کر اس کا برادہ ڈال کر چلا لیتے. تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت ملاوٹیں آج کل ہو رہی ہیں. میرے پیارے بھائیوں، چند سکے بظاہر آپ کو مل بھی جائیں گے لیکن نکل بھی ایسے ہی جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. آپ پر کوئی طرف نہیں کھائے گا، کوئی ریم نہیں کھائے گا. آپ کہیں گے کہ میری بونی نہیں ہوئی، میں شام کو دوں گا، وہ آپ کی جیب سے نکال لیں. بونی نہیں ہوئی، دینے کے لیے واپس پیسے نہیں رکھے. تو اس طرح مطلب ہے کہ رشوت لینے والے نمونے جو لے جاتے ہیں آپ سے، آپ رشوت دو تو نمونے پاس، ورنہ آپ کے نمونے فیل ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو سب پتہ ہے. تو میری تو یہ خواہش ہے، میری تمنا، میری سوچ ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر فرد کی اصلاح ہوئی، معاشرے کی اصلاح ہوگی. معاشرے کی اصلاح ہو گئی تو اس لیے دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ فرد کی اصلاح ہو جائے. جب فرد کی اصلاح ہو جائے گی، معاشرہ صحیح ہو جائے گا. لیکن گھر کا ایک فرد جو ذمہ دار فرد ہے، وہ اگر صحیح ہو جاتا ہے تو آہستہ 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 اس کے گھر میں اصلاح کا سلسلہ چل پڑے گا. آپ صحیح ہو گئے، نمازی آپ بن گئے، آپ نے چہرہ سجا لیا، گناہوں سے آپ کو نفرت ہو گئی، فلموں سے، موسیقی سے، سب سے آپ کو نفرت ہو گئی، اور آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، جبکہ ہیڈ آف دی فیملی، تو آپ جو کچھ پسند کرتے ہیں اپنے گھر پر وہ مسلط کریں گے. تو یہ دیکھا میں نے کہ ایک بندہ جب صحیح ہوتا ہے تو بتاؤ کا ایسا ہوا ہے کہ اس کا پورا گھر آہستہ آہستہ بالکل راہ راست پر آ جاتا ہے. گانے بھی بند کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. وی سی آر تو ویسے ہی سمجھے بہت جلدی بھاگ جاتا ہے. تو اس طرح مطلب فرق سے موچو نہیں. جب ایک گھر صحیح ہو گیا، لیکن آخر یہ بھی تو بڑھے گا نا آگے. ایسے تو اس کا ایک بلب روشن ہوا تو وہ پورے کمرے کو بھر دیتا ہے. تو ایک گھر پوری بلڈنگ میں اگر صحیح ہو گیا تو اڑوس پڑوس کو بھی ان کا فیس تو ملے گا. تو اس طرح آہستہ آہستہ، یہ ایک دم نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ اگر دعوت اسلامی ترقی کرتی رہی اور آپ بھائی مل کر کام کرتے رہے. اگر آپ نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا کہ موڈ ہوا تو اجتماع میں آ گئے، موڈ نہیں ہوا تو نہیں آئے، فرصت ملی تو آ گئے، نہیں ملی تو گھر بیٹھے رہے، رستے مارتے رہے، تو نہیں ہوگا کام.
اگر ہر فرض حملے کا یہ ٹھان لے، کمر باندھ لے کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اوپر بھی نافذ کروں گا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہی رہوں گا، پھر یہ معاشرہ صحیح ہوگا۔ خالی کہہ لینے سے، بیان جھاڑ دینے سے، یہاں کھڑے ہو کر 1.5 گھنٹہ سما خراشی کر لینے سے یہ کچھ نہیں ہوگا، زبانوں میں اثر نہیں ہوگا جب تک ہم خود عمل نہیں کریں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے خود عمل کرے، پھر دوسروں کو تلقین کرے، ترغیب دلائے، کوشش کریں یہاں سب کو پیار سے، محبت سے، احسن طریقے پر دعوت دے کر آپ جمع کر کے لائیں۔ آپ کو ان کے گھر بھی جانا پڑے گا، اس کو بلانے کے لیے دکان پر بھی جانا پڑے گا، اس کو ٹیلی فون بھی کرنا پڑے گا۔ جب آپ دنیا کے لیے بہت سارا خرچ کرتے ہیں تو سنتوں کے درد کی خاطر، سنتوں کے سوچ کی خاطر، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اگر کسی کو آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں لانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ جو کچھ آپ نے خرچ کیا یقیناً اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ویسے بھی 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، 700 گنا، تو آپ کا کچھ بھی بیکار نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ لگن سے، محنت سے، ہمت سے کام کرتے رہو گے تو کام ہوگا، اور ایک ہی انداز ہوگا تو کام ہوگا، ایک ہی جگہ مل کر کام کرو گے تو کام ہوگا، معاشرہ صحیح ہوگا۔ آپ مخلص ہیں تو دعوت اسلامی کو لے کر چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابی دیتا ہے۔ ایک بنی بنائی تحریک ہے، اس کو خوب چلائیں اور اسی کو چلائیں، کیونکہ ایک کھوٹے سے بندھا رہنا اچھا رہتا ہے، ایک نیام میں 2 تلوار نہیں، تو اسی لیے اسی کو چلائیں، خوب چلائیں۔ یہ آپ کی اپنی تنظیم ہے اور اس میں کوئی ممبرشپ نہیں، کوئی اس کی فیس نہیں، کوئی چندہ نہیں، اس میں صرف آپ سنتوں کی خدمت کریں، سنت سے سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، پابندی سے آئیں، دوسروں کو لائیں، اپنی اپنی مساجد میں درس دیں، نگرانی کریں، وہاں لوگوں کو دعوت دیں، خود سنتیں سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، یہاں آئیں لائیں، گھروں کو بلا کر لائیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، 2 پیسے دیے، اپنے محلے میں سوزوکی کر لیں، 2 ساتھی اور ملا لیں کہ یار 15 تو دینا، 15 تو دینا، 25 میں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا، 55 روپے کی اپنے سوزوکی کرتے، آپ سوزوکی لے آئے، لے گئے، تو اس طرح کیا ہوگا کہ آسانی جب لوگوں کو دیں گے تو لوگ آئیں گے۔ یہ اس میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایک پائی کا آپ کو ثواب ملے گا، آپ کا ثواب نہیں جائے گا، دیکھیں نا، لوگ ثواب کی خاطر مدینے بھی تو لوگوں کو لے جاتے ہیں، مدینے بھی لے جاتے ہیں، تو ثواب ہی تو ملتا ہے، حج بدل کا، اور حدیث اس پر موجود ہے، اور پورا مطلب ہے کہ تصور موجود ہے حج بدل کا۔ تو جب مدینے لے جانا کسی کو اپنی سواری پر، اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتا، ایثار اور اخلاص کے ذریعے تو ہمارا دین پھیلے گا، ہم ترقی کریں گے۔ آج کسی کو محبت سے آپ سواری میں بٹھا کر لائیں گے، یہ خوش ہو جائے گا، سواری کے بہانے آ جائے گا، کل جب وہ آئے گا یہاں سنے گا، اس ماحول میں گھلے گا ملے گا، اس کو جذبہ پیدا ہو جائے گا، تو خود اپنی سواری پر دوسروں کو لانا شروع کر دے گا، اور یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے آپ، جب ایک اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا، اس کو ضائع نہ کریں۔ میری بہت بڑی خواہش ہے، یہ تو ایک چھوٹا سکتے ہیں، اللہ کرے وہ وقت آ جائے کہ یہ مسجد تو بہت ہی چھوٹی پڑ جائے، روڈ بھر جائے، اور اللہ کرے یہ تحریک اتنی پھیلے اتنی پھیلے اتنی پھیلے کہ ہم کو ایک لمحے کی فرصت ہی نہ ملے، اللہ کرے دین کے کام تو فرصت نہ ملے، اور دنیا بھی مصروف اللہ بچائے، کم از کم مجھے تو بچا ہی لے، دنیا کے چکروں میں پھنس کر یہ نہ ہو کہ کہیں دین کا کام چھوڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ کسب حلال دے، پیٹ بھر جائے، بچوں کا گزارا ہو جائے، یہی کافی ہے، ورنہ زیادہ جمع مال کے لیے آئے پیٹ کرنا یہ اچھی بات ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضور وہ جو نوجوان جا رہا ہے، صبح سویرے ایک نوجوان جا رہا تھا کاروبار کے لیے، حضور یہ صبح سویرے جا رہا ہے، کاش یہ اسی طرح حوصلے اور جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلتا تو دھندے کے لیے جا رہا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اس لیے کاروبار کے لیے جا رہا ہے، روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے کہ حلال روزی حاصل کرے تاکہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کما کر کھلائے گا تاکہ وہ محتاجین ان سے دور ہو، سوال کی ضرورت نہ پڑے، یہ اس لیے جا رہا ہے کہ حلال روزی کمائے تاکہ اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرے، تو یہ اللہ ہی کی راہ میں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں، اس کا مقصد صرف مال جمع کرنا ہے، جیسا کہ آج ہم سب کا مقصد یہی ہے، کم و بیش اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا، سب کا مقصد مال جمع کرنا۔ تو میرے سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ مال کمانے کے لیے جا رہا ہے کہ اس لیے کہ اس کے پاس خرچہ تو ہے لیکن یہ مال جمع کرے گا، تو اب یہ شیطان کی راہ میں، شیطان کی راہ۔ ایک حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ جو سوال سے بچنے کے لیے حلال روزی کماتا ہے اپنے گزارے کے لیے، بال بچوں کے گزارے کے لیے، تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ، جیسے اللہ کی راہ میں لڑنے والا۔ اور اگر یہ مقصد نہیں، مقصد یہ حدیث شریف فرمایا
کہ اگر کسی کا مقصد یہ کہ مال اس لیے کمائے تاکہ مالدار بن کر دوسروں پر برتری حاصل کرے، دوسروں پر روب جھاڑے، جیسے کہ آج کل شیخ لوگ روب جھاڑتے ہوتے ہیں عام طور پر، اس لیے کہ وہ اس ماحول میں نہیں آتے کہ ان کو خوف پیدا ہو، ان کی سوچ بنے اس ماحول میں یا ایسے کسی ماحول میں عام طور پر لوگ دور بھاگتے ہیں۔ تو ان شیخوں کی، ان بیچاروں کی اتنی عجیب و غریب سوچ اور عجیب و غریب ذہن ہوتا ہے کہ دماغ خراب ہوتا ہے۔ تو مال اگر جمع کرنا مقصود ہے تو پھر یہ بہت برا ہے اور شیطان کی راہ ہے، اور مال اس لیے جمع کرتا ہے کہ برتری حاصل کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ ناراضی مول لے رہا ہے۔ تو آج کل مال ہی جمع کرتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ملتان شریف جانے کی سعادت ملی مجھے، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ کم از کم کروڑ پتی ہوں گے، میں نتیجے پر پہنچا۔ مکان بہت وسیع، 2 روم تو میں نے بھی دیکھے جو ایئر کنڈیشن تھے، بہت وسیع، بڑے بڑے پلاٹ۔ مجھ سے کہا کہ وہ ہمارا جو پلاٹ ہے 2 کنال کا، 2 کنال بہت بڑی جگہ تھی، آپ ذرا اس پر دعا کر دیں۔ تو میں تو ایک میرا عجیب ذہن ہے، مالداروں سے مرعوب کم ہوتا ہوں، مالداروں کے آگے میری پھرتی ہے تو مال کی بہت زیادہ مذمت کرتا ہوں، اور ایسا ہی ہوتا۔ تو میں نے کہا کہ عجیب دور آیا کہ پہلے تو مزاروں پر فاتحہ پڑھتے تھے، ہم مال کے مزار پر بھی فاتحہ پڑھنے پڑتے، انہیں واقعی لوگ دکانوں پر کارخانوں پر دعا کرواتے، اب منع بھی نہیں کر سکتے، گزرے تو ٹھیک ہے دعا کر دو، ایسے بگاڑے نہیں، بالکل نہیں کرتے، ہم دعا نہیں کرتے تو بولیں گے بڑا مغرور ہو گیا، اور دعا کرنے میں تو شرم بات بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے تو دعا یہی کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ اس کے حق میں بہتر فرما، یہ نہیں ہوتی کہ یا اللہ اس کے مال میں فرمانی دے، یا اللہ اس کے حق میں بہتر فرما، اس کو عثمان غنی کا خزانہ دے، قارون کی نفرت دے اس کو، کیونکہ زیادہ مال کی محبت تو قارونیت کی طرف لے جاتی ہے۔ خیر تو مال کے مزار پر فاتحہ پڑھا میں نے، اور پھر اس کو مال کی مذمت پر وہ لیکچر دیا کہ انشاءاللہ وہ یاد کرے گا۔ کم از کم یہ تو ہو کہ یار یہ شخص جو ہے یہ میرے مال کو دیکھ کر مرعوب نہیں اور دھنا گیا ہے، خوب مال کی مذمت، اس کو اس کام نہیں ہے، یہ سب ادھر رہ جائے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، میں نے اس کے واقعہ سنا ہے، سلیمان علیہ السلام جو پوری دنیا پر حکمران ہے، جنات انسان سب اس کے مطلب ماتحت، پرندے چرندے درندے سب۔ سلیمان علیہ السلام تخت پر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک طرف انسانی صف ہے بہت بڑی، ایک طرف جنات کا پارا ہے، پرندے سایہ کیے ہوئے، اس کر و فر کے ساتھ سلیمان علیہ نبی جناب علیہ السلام نحو پرواز ہے۔ ایک عابد کے پاس سے گزر ہوتا ہے، عبادت گزار کے پاس، تو وہ عابد آپ کی شاہی ٹھاٹ کو دیکھ کر، کر و فر کو دیکھ کر بڑا مرعوب ہوا، اور اس نے تعریف کی کہ سبحان اللہ آپ کی سلطنت تو بہت ہی وسیع ہے، جس کو کرسی کی خواہش ہے وہ خاص کر کے میری بات کی، اے سلیمان آپ کی سلطنت تو بہت وسیع ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے فقر کو دیکھیں، ساری دنیا کے یہ دولت جس کے قدموں میں ہے لیکن دل فقیر ہے، اور آج تو منہ سے ہر ایک فقیر بولتا ہے فقیر فقیر فقیر، تو یہ کیا معلوم فقیر کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایک اپنے آپ کو لکھتا ہے صوفی فلاں صوفی فلاں، اور صوفی صاحب کہو تو راضی ہو جاتا ہے، اور اگر پوچھو صوفی کس کو کہتے ہیں تو پتہ کسی کو بھی نہیں صوفی کس کو کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑے القاب ہے، یہ ایرے گیرے مسوخیرے نہیں ہوتے صوفی، بہت بڑا کوئی ولی کامل ہو وہ صوفی ہوتا ہے، صاحب تصوف ہو، تصوف کی تعریف کسی کو نہیں آتی، صوفی کی تعریف نہیں آتی، فقیر کی تعریف نہیں آتی، کہنے سے دوبارہ کوئی بن بھی نہیں آتا، لیکن یہ اپنے منہ تعریف ہے۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے نام کے آگے اپنی مرضی سے حاجی الیاس، حاجی اقبال، تو اپنے منہ سے کیوں کہتا؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہارا حج کتنی حد تک قبول ہوا ہے، تمہارے حج میں کتنا اخلاص ہے؟ تو کوئی حاجی کہہ دے ٹھیک ہے، ہم خود اپنے منہ سے اپنی تعریف کریں تو آپ حاجی اپنے آپ کو کریں گے تو میرے تو سر پھیرے بھی تو پھرتے ہیں۔ آپ کا نام صاحب یہ حاجی اقبال کہتے ہیں، آپ کا نام تو پھر میں کہوں گا نمازی الیاس کہتے ہیں، پھر آپ چکر میں پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے مطلب ہے کہ آپ ایک حج کریں زندگی میں تو آپ دو بانگے دول اپنے آپ کو حاجی کہتے لکھتے پھریں، اور بندہ روزانہ 5 وقت نماز پڑھے اور نمازی الیاس نہ کہے تو پھر یہ تو بات نہیں بنتی۔ تو اس لیے نہ آپ اپنے آپ کو اپنے منہ سے حاجی کہیں، نہ میں اپنے منہ سے اپنے آپ کو نمازی کہوں، تاکہ دونوں کا مطلب ہے کہ کمپرومائز ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دلوں میں سادگی ہونی چاہیے، اپنی میں نہیں ہونی چاہیے، میں پھر حاجی کہنا اپنا تو میں نہیں تو کیا، میں ہی تو اپنے کارنامے سنا تو میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اس کی مدد کر دی، میں نے اس کو نوکری پہ رکھا دیا، میں تو وہ میں جو کرتی ہے بکری اس پر آخر چھری چلتی۔ تو یہ شیطان کی ایسی پاورفل چھریاں ہیں کہ مرتے دم تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ میں کر، اور جس پر احسان کیا وہ بولتا بھی۔ حالانکہ قرآن شریف کی آیت ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر باطل مت کرو۔ اس طرح احسان جتاؤ گے تو باطل ہو جائیں گے تمہاری نیکیاں، تمہارے عمل، تمہیں پتہ نہیں چلے گا، اور کوئی اتنی ہمدردی تم سے کرے گا نہیں تم کو بتائے، اس لیے وہ تم کو جانتا ہے۔
کہ اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ ہاں بھائی نوکری آپ نے رکھوا دی، آپ کا شکریہ کتنی بار کہیں گے؟ تو پھر اگلے کی پھرے گی کہ لے شکریہ ادا کرنے کے بجائے مجھے تانا دیتا ہے، جب کام پڑ گیا اس کا کام ہو گیا اپنا مفاد پورا ہو گیا تو مجھے تانا دیتا ہے، دیکھا جس طرح رکھوا سکتا ہوں میں نکلوا بھی سکتا ہوں، تو اس کی پھرے گی۔ تو اس لیے کوئی آپ کی اصلاح نہیں کرے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا، شیطان تالیاں بجاتا رہے گا۔ تو اس لیے یہاں آیا کرو، تو یہی تو ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کی بھی اصلاح ہو جائے گا۔ چنانچہ سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وسیع اور سلطنت کی اس عبادت گزار نے تعریف کی۔ سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات کی، گرہ میں باندھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ میری یہ سلطنت جو ہے یہ تو فنا ہو جانے والی، یہ فانی، میری سلطنت فانی ہے، میری تمام تر سلطنت سے تو وزندار ایک تسبیح ہے، یعنی کوئی کہہ دے سبحان اللہ تو وہ میری تمام تر سلطنت سے اس کا سبحان اللہ کہنا زیادہ افضل ہو گیا کہ میری سلطنت تو ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، سبحان اللہ کہنا اس کا باقی رہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اصل دولت یہی ہے، یہاں جمع ہو کر آپ کو ملتی ہے، ذکر و درود میں ملتی ہے، اللہ اللہ کرنے میں ملتی ہے، دکانوں پر کارخانوں پر جو دولت ملتی ہے وہ فانی ہے، یہ مال جتنا بھی ہے وبال ہے، اور مرنے کے بعد آپ کو پتا ہے، میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ فٹ پاس پر جو لاوارث ملتا ہے، اس لاوارث کی لاش پر جو کفن لپیٹا جاتا ہے وہی کفن بڑے سے بڑا کروڑ پتی، بڑے سے بڑا صدر یا وزیر اعظم مرتا ہے تو اس کو دیا جاتا ہے۔ کسی وزیر کو، کسی کارخانے دار کو کوئی ریشم کا کفن یا کیتی 4000 کا کفن نہیں دے گا، وہی پورے لٹھے کا کفن ملے۔ اس کے لیے قبر میں اندر کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں لگائے، پنکھا بھی نہیں، جیاں بتی بھی نہیں لگائے۔ آپ نے دیکھا کسی کوئی فرما روا کی قبر میں کسی نے بتی لگائی ہو یا لائن دی ہو اندر ٹھنڈک کی؟ چٹائی بھی نہیں بچائیں گے، میاں یوں ہی چھوڑ کے چلے آئیں گے کیڑے مکوڑوں میں۔ تو اصلی جو مالدار ہے وہ دنیاوی مال سے نہیں، بلکہ اصل مالدار تو وہ ہے جو صاحب نیک اعمال ہے، صاحب مال نہیں، نیک اعمال، وہ اصل مالدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا مالدار کر دے اور دنیاوی مال کی بے جا لالچ ہمارے ذہن و دماغ سے اللہ کرے نکل جائے۔ تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، عطاری ہوں عطاری، میں ہوں ضیائی، میں ہوں رضوی، میں ہوں ضیائی، میں ہوں رضوی، سگ ہوں غوث پاک کا، میں ہوں ضیائی، میں ہوں رضوی، سگ ہوں غوث پاک کا، قادری میں قادری، قادری میں قادری، عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔